अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरे साथ इस वक्त बड़े मेरे देरीना और बड़े अच्छे शफीक दोस्त मौजूद हैं। सलीम साफ़ी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन आज साफ़ी साहब के ऊपर तले 6 ट्वीट्स आई हैं। बड़ी खफगी का इजहार किया उन्होंने। जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान से कहते हैं जी पश्तूनों की उन्होंने बड़ी इंसल्ट कर दी है। तो साफ़ी साहब मेरे साथ हैं, उनसे पूछते हैं क्या इंसल्ट हुई है। साफ़ी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुबश्शिर भाई। साफ़ी साहब ये क्या इंसल्ट होगी? इमरान तो खुद खान है, आप पश्तूनों की कैसे इंसल्ट कर सकते हैं? एक तो खैर वो और तरह की इंसल्ट काफी अरसे से हो रही है, जिसके तरफ आपने भी शायद कभी बयान किया हो, क्योंकि पख्तून उससे कबल जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में नहीं आए थे या जब पख्तून बड़ी तादाद में पीटीआई में शामिल नहीं हुए थे, तो पख्तून शाइस्तगी के लिए और एहतराम के लिए और अपने सियासी मुखालिफ को इज्जत देने के लिए मशहूर थे। और अक्सर मैं जब पेशावर में था तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की कार्रवाई देखते हुए बार बार ये लफ्ज़ मुझे कि जी हमारी अपनी रिवायात है, और वो रिवायात ये होती थी कि आप सियासी मुखालिफ के मसलन ANP का अगर बशीर बिलोर वफात पा गए तो उनके जनाजे में सबसे ज्यादा आपको उनके मुखालिफिन नजर आएंगे। लेकिन ये वो काबीना है कि जिसमें सबसे ज्यादा पख्तून हैं, लेकिन अक्सरियत आप देखें कि ज्यादा झूठ बोलने की और दूसरों की पगड़ियां उछालने की, और ये ड्यूटियां अक्सर उन्होंने पख्तूनों को दे रखी हैं या उन्होंने खुद अपना ली हैं। तो उसकी वजह से तो खैर एक वो जो पख्तूनों का इमेज है वो पहले से खराब हो रहा था। ये जो कल वाली बात थी वो ये थी कि देखें मुबश्शिर, जो कल वाला UN जनरल असम्बली से उनका खिताब था, ये पहले भी 1-2 मरतबा वो ये बात कर चुके हैं, लेकिन अब चूंकि उन्होंने UN जनरल असम्बली जो कि दुनिया की तमाम क़यादत के सामने आप अपना बयानिया या अपना स्टेट का नैरेटिव रखते हैं, तो वहां पे उन्होंने तालिबान और TTP के ताल्लुक की बुनियाद वो पख्तून वली को बता दिया, और तालिबानाइजेशन को एक लिहाज से उन्होंने पख्तूनों के साथ जोड़ दिया जो उसके सबसे बड़े सफरर भी हैं। तो ये जो कुछ उन्होंने फरमाया है, एक तो वो तारीखी हक़ाइक़ के मनाफी है, गलत बयानी है, और मैं समझता हूँ कि खुद तालिबान के साथ भी, जो अफगान तालिबान है उनके साथ भी ज्यादती है, क्योंकि उन्होंने अपनी मूवमेंट के लिए कभी भी कौम परस्ती का आड़ नहीं लिया। वो इमारत की बात करते हैं, वो उम्मत की बात करते हैं, वो जिहाद की बात करते हैं, वो शरीयत की बात करते हैं। और दूसरी तरफ ये भी तारीखी हकीकत है कि पाकिस्तान के अंदर अगर कुछ जिहादी अनासिर या मिलिटेंट उनके साथ मिल गए थे तो उसकी बुनियाद कतन कोई कौमियत नहीं थी या पख्तून वली नहीं थी, बल्कि वो उनके जिहाद, क़िताल और इन चीज़ों के यकसा मजहबी सोच थी। तो मैंने इसलिए उस पे अपनी नाराज़गी का भी इजहार किया और कुछ तारीखी हक़ाइक़ भी सामने रखे। तो साफ़ी साहब आप मुझे एक बात तो समझाएं कि हर आदमी कहता है कि अमेरिका तालिबान के साथ डील करके निकला है बाहर, और 4 साल से बहरहाल मुज़ाकरात हो रहे थे। तो एक तरफ डील हो रही है, दूसरी तरफ उनके पास पाबंदियां लग रही हैं, अकाउंट्स फ्रीज हो रहे हैं। ये किस किस्म की डील है? ये सारी आपकी आवाज दरमियान में ब्रेक हो गई, मैं सवाल नहीं समझा। मैंने ये कहा कि एक तरफ लोग कहते हैं तालिबान अमेरिका से डील की उन्होंने, तब अमेरिका निकला वहां से। अब ये कैसी डील है कि एक तरफ पाबंदियां और दूसरी तरफ उनकी हुकूमत है? नहीं देखिए, ये तो जो डील उनकी हुई है तो अभी तक पूरा वाज़ेह नहीं हो रहा है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। मसलन चीनी एक तरफ देख रहे हैं कि उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो रिप्लेस करें उसको, लेकिन दूसरी तरफ चीन को खुद खदशात भी हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि खुद अमेरिका ने ही तालिबान को ये अपॉर्चुनिटी दी है। दूसरी तरफ रूस की भी ये पोजीशन है
اور خود ہماری بھی اپنی اسٹیٹ کی جہاں تک پوزیشن ہے تو وہ یہی ہے کہ وہ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ معاملہ کس طرح کلیئر ہوتا ہے. مثلاً اس پورے سال میں آپ دیکھیں کہ طالبان اور امریکہ نے ایک دوسرے کے خلاف ایک گولی نہیں چلائی، لیکن دوسری طرف طالبان اور افغان حکومت کی جنگ جاری رہی. اور پھر اب ایک طرف جب مئی کو وہ حسب وعدہ نہیں نکلے تو طالبان نے ان کو 3 مہینے کی ایکسٹینشن دے دی، لیکن دوسری طرف اب امریکیوں نے ان کے ایسٹس بھی فریز کیے ہیں. مثلا 2 کارڈز امریکیوں نے ابھی تک طالبان سے متعلق اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں. ایک یہ کہ ان کو بلیک لسٹ سے نہیں نکالا، اور ظاہر ہے کہ ان کو بلیک لسٹ سے نہ چین نکال سکتا ہے، نہ روس نکال سکتا ہے، نہ پاکستان نکال سکتا ہے. وہ UN کے بلیک لسٹ پہ بھی ان کی قیادت شامل ہے اور امریکہ کے بلیک لسٹ میں بھی ہے. دوسرا انہوں نے ان کے جو ریزروز ہیں وہ فریز کر لیے، اور شاید فیوچر میں وہ سینکشنز کی طرف بھی جائیں. تو وہ ایک طرف تو ڈیل بھی ہوئی ہے، لیکن دوسری طرف امریکہ، اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اتنا جشن ہمارے لوگوں کو نہیں منانا چاہیے، کیونکہ امریکی فوج افغانستان سے نکلی ہے لیکن امریکہ نہیں نکلا ہے. یہ سوویت یونین والا معاملہ نہیں ہے. اور پھر یہی جو میں عمران خان صاحب کا ذکر کرتا ہوں کہ دیکھیں اب کل UN جنرل اسمبلی پہ کھڑے ہو کے وہ طالبان کی وکالت کرتے ہیں. دنیا سے ایک لحاظ سے وہ یہ مطالبہ کرتے کہ وہ ان کی حکومت کو ریکگنائز کرے. تو اب اس پہ بھی یہ پاکستان کے لیے میرے خیال میں وہ ایک گلے کا توق بنا رہے ہیں. آپ بہتر جانتے ہیں کہ امریکہ اور ان کا الزام رہا پچھلے سالوں میں کہ پاکستان نے ان کے ساتھ ڈبل گیم کیا ہے. تو ابھی ان کی جو رسوائی ہوئی ہے، اور صرف امریکہ کی نہیں بلکہ پورے نیٹو کی، وہ زخم تو چاٹ رہے ہیں اور وہ اپنے لیے کوئی قربانی کا بکرا ڈھونڈ رہے ہیں کہ اپنی ہزیمت اور رسوائی کو ان کے گلے میں ڈال دے. تو جب عمران خان طالبان کی وکالت کرتے ہیں اور وہ سب کچھ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب امریکہ اور ان کو کہتے ہیں کہ میں ہوں نا قربانی کے لیے، آپ آ جائیں. دوسری طرف اس سے طالبان بھی ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت طالبان دنیا اور اپنے عوام کے سامنے اپنے آپ کو ایک خود مختار اور انڈیجنس مومنٹ اور قوت کے طور پر ثابت کرنا چاہتے ہیں. تو جب پاکستان کے وزیر اعظم یا وزیر اٹھ کے ان کی وکالت کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کا وہ کام مشکل ہو جاتا ہے. اور آپ آج بلکہ میرے پروگرام میں طاہر خان صاحب ہمارے ایک بڑے ویل انفارم جرنلسٹ ہیں، 20 دن گزار کے وہ افغانستان سے واپس لوٹے ہیں، اور میں نے ان سے یہی سوال کیا ہے کہ یہ جو ہمارے وزیر اعظم اور وزراء ان کی وکالت کرتے ہیں اس سے طالبان خوش ہوتے ہیں یا ناراض؟ تو انہوں نے یہی جواب دیا ہے کہ وہ ناراض ہوتے ہیں. وہ میرے ٹی وی پروگرام میں آج ان کی وہ بات چلے گی. تو بھائی جب ایک بات کی سمجھ نہیں ہے آپ کو تو پھر آپ اس کو خامخواہ اس کا چیمپئن بننے اور ماہر بننے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ اب دیکھیں اس معاملے پہ کل ان کو بریفنگ ملی ہے ISI میں ہیڈ کوارٹر میں قیادت کی طرف سے، یا صادق خان جیسے لوگ جنہوں نے ابھی جا کے افغانستان کو وزٹ کیا چین اور ان کے انوائے کے ساتھ. تو بھائی آپ تھوڑا سا انتظار کریں، لیکن تقریر انہوں نے اس بریفنگ سے پہلے ریکارڈ کی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس وقت تو سچویشن گھنٹوں کے حساب سے بدل رہی ہے. تو بس اسی لیے میں بعض اوقات میرے منہ سے یہ الفاظ بھی نکل جاتے ہیں کہ اس طرح کے حکمرانوں کے ہوتے ہوئے پاکستان کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. صافی صاحب، آخری سوال، کیا طالبان کی حکومت چل پائے گی؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ اگر طالبان نے اپنے آپ کو کوالیفائی کیا انٹرنیشنل ریکگنیشن کے لیے، اور جس طرح ان سے دنیا اور پڑوسی ممالک مطالبہ کر رہے ہیں، انہوں نے اگر حقیقی معنوں میں انکلوسیو حکومت قائم کر لی تو پھر تو وہ چل پائے گی. لیکن اگر انہوں نے صرف اور صرف اپنے اقتدار پہ اصرار کیا اور صرف اپنی فہم کے مطابق اپنے لوگوں کے ذریعے نظام کو چلانے کی کوشش کی تو ان کی اخلاص اور قربانیاں اپنی جگہ پہ، لیکن ان کی یہ حکومت نہیں چل سکے گی. اب دیکھیں اس وقت امریکہ تو امریکہ ہے، لیکن چین کو کنسرن ہے اسلامک موومنٹ آف ازبکستان کے حوالے ETIM کے حوالے سے، ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کے حوالے سے.
روس، تاجکستان وغیرہ ازبکستان کو کنسرن ہے اسلامک موومنٹ آف ازبکستان کے حوالے سے، مغرب اور پاکستان یہ سب وہ کنسرن ہے القاعدہ کے حوالے سے اور ٹی ٹی پی کے حوالے سے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں عمران خان اتنے حقائق کو جھٹلاتے ہیں، اور پتہ نہیں کہ میں اس پہ بھی حیران ہوں کہ یہ جو کچھ سب ڈیولپ ہو رہا تھا وہاں پہ، تو اعظم خان وہاں پہ پولیٹیکل ایجنٹ تھے۔ اب دیکھیں اگر اس کی بنیاد قوم پرستی ہوتی تو پھر یہ ہے کہ القاعدہ والے سب عرب تھے، ان کی خاطر پختون طالبان نے اپنی حکومت قربان کر دی۔ کابل پہ قبضہ کرتے ہی طالبان نے پہلے پختون نجیب اللہ کو لٹکایا اور ان کو قتل کیا تھا، پھر یہاں پہ نیک محمد اور انہوں نے سب سے پہلے ازبکوں کو اور عرب مجاہدین کو پناہ دی تھی۔ تو وہ کنسرنز بھی ظاہر ہے کہ دنیا کے ایڈریس کرنے ہوں گے۔ اگر ہر ملک کے اپنے اپنے کنسرن وہ نہیں ہوتے، ایڈریس نہیں ہوتے، پاکستان کا ٹی ٹی پی کا، ان کا آئی ایم یو کا، اور باقیوں کے اپنے اپنے، ایران کے اپنے کنسرنز ہیں، تو میرے خیال میں پھر جب آپ کے ساتھ پڑوسی ممالک بھی تعاون نہیں کریں گے اور ویسٹ بھی کا بھی یہ رویہ ہوگا، تو اس صورت میں حکومت کو چلانا وہ بڑا مشکل مجھے۔ لیکن آخر میں یہ بتائیں کہ آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر میں ان کو بریفنگ کیا ملی ہے جو یہ مس کر گئے؟ جی، آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر میں بریفنگ کیا دی گئی ہے ان کو؟ یہی کہ جو افغانستان کی صورتحال ہے، جو ڈیولپمنٹ ہے، طالبان حکومت کے ساتھ پاکستانی حکام کا جو انٹریکشن ہوا ہے، ٹی ٹی پی کے معاملات جو کچھ ہے، تو اس پہ کل پرائم منسٹر کو کل صبح بریفنگ آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر میں ملی، جس میں آرمی چیف بھی موجود تھے، جس میں افغانستان کے لیے اسپیشل انوائے صادق خان بھی موجود تھے، اور کیبنٹ کے اہم منسٹر بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ لیکن میری معلومات یہ ہے کہ انہوں نے یو این جنرل اسمبلی کے لیے تقریر اس سے پہلے ریکارڈ کی تھی، تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ شاید اگر وہ تقریر جو تھی اس بریفنگ کے بعد اور اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرنے کے بعد ریکارڈ کر لیتے تو وہ شاید افغانستان کے بارے میں اور پختونوں کے بارے میں ان خیالات کا اظہار پھر نہ کرتے۔ سلیم صافی صاحب ہمارے ساتھ تھے، آپ بھی اس پہ ضرور اپنی رائے دیجیے گا کامنٹس میں، اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو کلک کریں۔ اللہ حافظ۔